الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 177۔ ہاں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء پر، اور دے وہ مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو یعنی محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن کے چھڑوانے میں اپنا مال دے، واقام الصلاۃ اور جو شخص ادا کرے قائم کرے نماز اور دے وہ زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو، وعدوں کو، عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ کسی سے عہد کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقین متقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ کی ذات نے یہاں سے ایمان والوں کو جو احکامات دیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پیچھے اگر سورۃ البقرہ کو ہم دیکھیں، یہاں پہ سورۃ البقرہ کا آدھا حصہ ہو چکا ہے، تو اس سے پیچھے قرآن کی حقانیت کا اس بات تھا کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ پھر اس میں یعنی حق پر کون ہیں اور باطل پر کون ہیں، ان دونوں فرقوں کو اللہ کی ذات نے ذکر کیا، دونوں جماعتوں کا انجام بھی ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے بات فرمائی، پھر قبلہ رخ ایمان والوں کا متعین کیا گیا، پھر تحویل قبلہ کی بات آئی۔ اب جب تحویل قبلہ کی بات آئی تو اس میں جو ہے جو یہودی لوگ تھے انہوں نے ایمان والوں کے اوپر بڑی طعن و تشنیع کی، اس کا تذکرہ ہوا۔ تو اللہ کی ذات نے یہاں سے وہ جو ان کے سوالات تھے یہودیوں کے اور بے جا ایمان والوں کے اوپر طعن و تشنیع تھی، اس کو ایک بڑے ہی منفرد انداز میں بند کر دیا کہ ایمان والوں کو یہ یعنی یوں اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ یہ قبلہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا، رخ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ جب اللہ کی ذات نے آرڈر کیا ہے، جو اللہ کی ذات کے حکم کی تابع داری ہے وہ نیکی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہٹ کر چاہے مشرق کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے جاؤ، مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے جاؤ، یہ نیکی نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت اور نیکی وہ کہلائے گی جو اللہ کی اطاعت میں کی جائے گی۔ تو اللہ کی ذات نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق و قبل والمغرب، ایسا نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے یہاں پر نیکیوں کو بتا دیا۔ تو یہاں سے ابواب البر کا تذکرہ ہے، یعنی نیکیوں کا باب ذکر کیا گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احکامات دیے ہیں، ان کو اگر تمام احکامات کو ہم اگر دیکھیں تو ان کا خلاصہ جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک ہے عقائد کے متعلق احکامات ہوں گے، یعنی عقائد کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے ذات کی طرف سے جو فرشتے ہیں، یعنی یہ جو ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے ہمارا، تو عقائد کے متعلق احکامات ہوتے ہیں۔ یا احکامات ہوتے ہیں اعمال کے متعلق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا احکامات ہوتے ہیں اخلاق کے متعلق۔ تو یہاں پہ اللہ کی ذات نے تمام احکامات جو ہیں ان کا جو خلاصہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، تینوں کو یہاں پر ذکر فرما دیا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے سب سے جو یہاں پر فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔
ایمان لانا آخرت کے دن کے اوپر بڑی نیکی ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، انبیاء جو اللہ کی ذات نے بھیجے ان کے اوپر ایمان لانا، یہ بڑی نیکی ہے، یہ نیکی کے کام ہے۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ آگے ہے کہ مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ تو یہاں پر جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے۔ زکوٰۃ کا الگ آگے اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا ہے، وَآتَ الْمَالَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ کا الگ طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے ذمے جو مالی عبادت ہے وہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ جب ایمان والوں کو کہیں بھی ضرورت ہے یہ لوگ کیا کریں، وہاں پہ خرچ کریں جن کو اللہ کی ذات نے پیسہ دیا ہے۔ تو زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جیسے کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور وہاں پر ضرورت ہے، کہیں مسجد بنانی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے تو ایمان والوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ کوئی اور دینی یعنی مدرسہ بنانا ہے جہاں پہ قرآن حدیث پڑھایا جائے، یا کہیں کوئی ہاسپٹل میں بیمار بیچارے پڑا ہوا ہے، بیمار پڑا ہے، اس کا علاج کروانا ہے، کہیں کوئی غریب بیچارہ ایسا ہے کہ اب اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ آئے گا تو ہم دیں گے، نہیں، جہاں پہ حکم ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، تمہارے ذمہ داری ہے کہ کیا کرو، تم اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو مال ایمان والے جو ہیں ان کو جو اللہ نے مال دیا ان کی ذمہ داریاں بھی بتائی ہیں۔ تو فرمایا اور دیتے ہیں وہ مال اللہ کی محبت میں۔ یہاں پر فرمایا آوات المال علی حبہ، اور دیتے ہیں وہ مال اس کی محبت میں، علی حبہ، ہی ضمیر جو ہے اس کا جو یعنی اس سے مراد یا اس کا جو کس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، تو جو مفسرین فرماتے ہیں ہی ضمیر سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرنے لگیں تو اس میں اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی لاکھوں خرچ کر دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بعض مفسرین نے مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی فرمائی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ جو ہی ضمیر ہے اس کا مراد وہی مال ہے کہ جو پسندیدہ مال ہے بندے کا وہ خرچ کرے، یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے نام پہ وہ چیز جو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ پرانے پھٹے پرانے کپڑے غریب کو دے دینا، بھائی خود پسند نہیں کرتے تو اوروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی جو چیز خود پسند کر رہے ہو، جو چیز تمہیں خود پسند ہے وہ کیا کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور یہ جو مال ہے یہ خرچ کہاں کرنا ہے، اس کے مصرف بھی اللہ کی ذات نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کا بہت خیال کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہے وہ بیچارہ بیمار ہے، کوئی پریشان، اس کو دینا، یتیم لوگ ہیں یتیموں کا خیال کرنا، مسکین جو غریب ہیں ان کو دینا، وفر رقاب وابن السبیل، اور مسافر، وسائلین، اور مانگنے والے۔ تو جہاں پہ ہمیں کوئی نظر آئے، اب بعض تو ایسے ہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو تو نہیں دینا چاہیے، جو پیشہ جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ مانگ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں، مانگ مانگ کے اپنی زندگی چلا رہے ہیں، تو ان کو تو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مثلا کبھی ان کے اوپر ایسی مجبوری آ گئی اور انہوں نے جا کر بیچاروں نے مجبوراً سوال کر لیا تو ان کو دینا چاہیے، وہ پھر رقاب، اور گردن کے چھڑانے میں۔ تو یہاں پر لفظ فی کو اللہ کی ذات نے زیادہ کر یہاں پہ الگ یعنی ایڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب گردن کے چھڑانے میں مال اپنا خرچ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے جب اس نے کسی سے اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنی ہے تو یہ بندہ اس کو مالک نہیں بنائے گا پیسے کا، بلکہ کیا کرے گا، غلام کو پیسہ دینے کی بجائے اس کے آقا کو پیسہ دے کر اس کی گردن آزاد کروا دے گا۔ تو گردن کو آزاد کروانے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بھائی اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ ان لوگوں کو یعنی اللہ کی ذات نے ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دیں جو مسجدوں کو چل کے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بھائی مسجدیں آباد کر رہے ہیں۔
تو نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، وآت زکا، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ کا الگ طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہاں پر اللہ کی ذات نے لفظ جو ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں فاعل کو ذکر فرمایا، والموفون، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے عہدوں کو، یعنی اپنے عہد و اقرار کو پورا کرنے کی مستقل اس کی ترتیب ہونی چاہیے۔ یعنی کبھی کبھار اپنا وعدہ پورا کیا اور کبھی اپنے اقرار کو ختم کر دیا تو یہ بات نہیں چلے گی، بلکہ وعدہ جب بھی کسی سے کرو تو ہمیشہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور فرمائے والصابرین فی البأساء، اور جب سختی کسی کے اوپر آ جاتی ہے، تنگی کوئی آ جاتی ہے، وہ لڑائی کے میدان کارزار میں ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے اوپر تلواریں برس رہی ہیں اور بڑی مشکل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس حال میں صبر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایسے ہی کبھی اللہ کی ذات کی طرف سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی حالات آ جائیں تو اس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، یعنی تھوڑی سی غربت آنے کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے شروع نہیں کر دیتے، غربت کے آ جانے کی وجہ سے وہ لوگوں کو چوریاں نہیں کرتے، کسی کا مال ان سے چھینتے نہیں ہیں، اور وہ رشوت کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور اگر ان کو پرتنگی آ گئی تو وہ کسی کے یعنی چوری چکاری نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی نیکی کا کام کرنے والے ہیں، یعنی سختی میں صبر کرتے ہیں، پریشانی میں صبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور لڑائی کے میدان میں جانا، پھر وہ تو بہت بڑا صبر وہاں پر تو کرنا پڑے گا کہ وہاں جا کر لڑائی میں گردنوں کے اوپر جب تلواریں چل رہی ہوں تو کتنا صبر کرنا پڑے گا، ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نیکی کا کام کرنے والے لوگ، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچنے والے ہیں، اللہ کی ذات نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بچنے والے ہیں، یعنی برائیوں سے بچ کے یہ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور نیکی کا راستہ ان کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ آیا نمبر 178۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے قصاص فی القتل، مقتول میں، مقتولین کے اندر قصاص تمہارے اوپر فرض کیا گیا، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، اور عبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں، فمن عفی لہ من اخیہ، اور جس شخص کو معاف کر دیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، تو فاتباع بالمعروف، تو وہ کیا کرے پھر، وہ تابع داری، اس کو تابع داری کرنی چاہیے، بالمعروف، دستور کے موافق، اور وہ ادا الیہ باحسان، اور اس کو ادا کرنے میں اس کو بھلائی اور اچھائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی، اور پس جس شخص نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے قصاص۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا، ایک عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا، یا ایک عورت نے مرد کو قتل کر دیا، مرد نے عورت کو قتل کر دیا، کسی کو بھی، بڑے نے چھوٹے کو، چھوٹے نے بڑے کو، کسی کو قتل کر دیا، تو اب جب قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے متعلق قصاص کا حکم ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو اللہ کی ذات نے حکم دیا کہ اب کیا کرو، اس کے بدلے میں اس کو، اس کی گردن پہ چھری پھیر دو، یعنی مطلب اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دو۔ اور اسی کے بارے میں آگے جا کر فرمایا کہ اس میں تو تمہارے لیے زندگی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس لیے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی قتل و غارت کا جو راستہ روکنے گا، ایک ایمان والے کو قتل کرنا، کسی انسان، یعنی کہ کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ایک اللہ کی ذات کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ قصاص، یعنی
جب یہ پتہ ہوگا کہ اگر ایک شخص سوچے گا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں میری گردن اڑا دی جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اب لوگ کیا کریں گے؟ رکیں گے۔ اگر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا تو میں بچ جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں تو لوگ جری ہو جائیں گے قتل و غارت پہ۔ تو ایک ایسا سخت، ایک ایسا آرڈر دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی جان کی حفاظت کی گئی ہے، کہ انسانی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حکم دیا گیا، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے قصاص، کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو۔ باقی رہی بات کہ یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے میں، عبد کے بدلے میں، انسا عورت کے بدلے میں، تو یہ ایک خاص واقعہ، چونکہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، تو اس لیے یہ ایسے ہی ایک ترتیب بتائی گئی ہے آیت مبارکہ کے اندر، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آزاد آدمی وہ اگر غلام کو قتل کر دے گا تو غلام کے بدلے میں اسی آزاد آدمی کو مارا جائے گا۔ ایک عورت اگر مرد کو قتل کرتی ہے تو اب اس کے بدلے میں تو اسی عورت کو ہی پھانسی لٹکائیں گے۔ ایک مرد نے عورت کو قتل کیا تو اس مرد کو عورت کے بدلے میں پھانسی لٹکائیں گے، جو قاتل ہوگا اسی کو مارا جائے گا۔ لیکن یہاں پر چونکہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین کی دعوت دینے کے بعد دو قبیلے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی آپس میں پہلے لڑائی چل رہی تھی، اور پھر دونوں جب مسلمان ہو گئے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ کر رہا تھا، اور وہ بڑی شان و شوکت والے لوگ تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ایسے ہمارے یعنی جو کسی ہماری، اور اس میں مقتولین میں عورتیں بھی تھیں، اس میں مرد بھی تھے، آزاد بھی تھے، غلام بھی تھے، تو وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی عورت کے بدلے میں ہمارے یعنی مرد کو قتل کیا جائے، یا ایسے ہی ایک غلام ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے۔ تو اس طرح سے ان کا مطالبہ تھا، تو اس سے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس آیت میں اللہ کی ذات نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا کہ عورت کے بدلے میں عورت، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام۔ لیکن عام طور پہ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جب جس بندے نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو قاتل کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو ایک تو قصاص کا حکم ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ قصاص کی بجائے وہ دیت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور دیت لینے والے جو اس کے ورثاء ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے فَلَهُ فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر اس کے بھائی کی طرف سے کیا ہو جائے، اس کے لیے کچھ رعایت ہو جائے، اس کو معافی تلافی مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، پھر اس کی جو دیت بنتی ہے اس کو ادا کریں، جو دستور ہے، جو قانون ہے اسی کا خیال کرتے ہوئے جائیں، اور وہ اَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب جو مقتول کے جو ورثاء ہیں، اب ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ کیا کرتے، اس بندے کو یعنی جو قاتل ہے اس کی گردن اس کو پھانسی پہ لٹکواتے، خود نہیں لٹکا سکتے، کسی بندے کو خود قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی قبیلے کو، کسی بھی عام شخص کو، کسی بھی فرد واحد کو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کرے گا، جو وقت کا حکمران ہوگا، جو وقت کی عدالت ہوگی، اس سے مطالبہ کریں گے کہ کیا کریں، ہمیں ان سے قصاص لے کر دیں۔ تو قصاص تو یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن قاتل جو تھا اس کے جو برادری کے لوگ تھے، اس کے جاننے والے تھے، انہوں نے ان کی مقتول کی ورثاء کی منت سماجت کی کہ بھئی ہم پیسے دیتے ہیں، آپ مہربانی کریں اس کی جان بخش دیں، اور وہ اس کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ پھر ان کو چاہیے کہ جو قاتل کی طرف سے جو لوگ دینے والے ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کریں، جو دیت مقرر ہوئی ہے، جو شریعت نے دیت بتائی ہے، وہ کیا کریں، اس کی ادا کریں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس وہ شخص جو حد سے تجاوز کرے اس کے بعد، جو اصول بتایا گیا ہے اس کو فالو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جو قصاص کا اصول، جو اللہ کی ذات نے قصاص کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو، وہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے، جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔
تو بچنے کا راستہ یہی ہے کہ جو اللہ کی ذات نے بتایا ہے۔ تو اس ان آیا یہاں سے ابواب البر شروع ہو چکا ہے۔